السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک واقعہ معراج اور 5 نمازیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں یومیہ فرض کی۔ جب میں ان فرائض کے ساتھ واپس ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا کیا فرض کیا ہے۔ میں نے جواب دیا 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت اتنی نمازوں کی ادائیگی نہیں کر سکے گی۔ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک حصہ معاف فرما دیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں سے ایک حصہ معاف فرما دیا ہے۔ انہوں نے پھر یہی فرمایا کہ آپ واپس جائیں کہ آپ کی امت ان کو سر انجام نہیں دے سکے گی۔ چنانچہ میں پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور حصہ معاف فرما دیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور انہیں بتایا کہ مزید رعایت مل گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا پھر واپس جائیے کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں پھر حاضر ہوا تو اللہ رب العزت نے ایک اور حصہ معاف فرما دیا۔ واپسی پر پھر میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو آپ علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ واپس جائیے کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ نے فرمایا نمازیں 5 فرض کی جاتی ہیں، مگر ان کا ثواب 50 ہی کا ہوگا، کیونکہ میری کہی ہوئی بات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب میں واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی واپس جانے کا مشورہ دیا، مگر میں نے جواب میں کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ قابل صد احترام سامعین، امام المحدثین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جلیل القدر صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حدیث مبارکہ کے بیانیہ سے یہ بات عیاں ہے کہ مسئلہ نماز کا ہے اور موقع معراج کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام محدثین کرام نے مختلف اور متعدد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مضمون پر مشتمل حدیث کو نقل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس اعتبار سے حدیث معراج حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ سفر معراج بھی بے مثال ہے اور نماز بھی تمام عبادات میں باکمال ہے۔ سفر معراج رسول الثقلین امام الانبیاء خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت اور ربانی اعزاز ہے، جبکہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ایمان والوں کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین کا جملہ ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں۔ یہ تحفہ معراج اور سرگزشتہ معجزہ اسراء ہے۔ کلمات تشہد یا دوسرے الفاظ میں نماز کا تحیات ان نیاز مندوں پر مشتمل ہے جو صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رب العالمین میں پیش کرنے کے بہرہ مند ہوئے، اور اس سلام پر مشتمل ہے جو جناب احمد الصمد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاز و اکرام کے طور پر عطا ہوئے۔ اپنے اللہ کی حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے یا دو زانو ہو کر بیٹھنے والے صاحب ایمان کے لیے یہ تصور ہی اتنا خوش کن اور مبارک ہے کہ حد بیان سے باہر ہے۔ یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جسے خالق کائنات نے اپنی بارگاہ میں 5 وقتہ حاضری کی توفیق بخش رکھی ہے۔ یہ توفیق بھی ہے اور توقیر بھی، یہ عمل بھی ہے اور ذائقہ بھی، یہ حاضری بھی ہے اور حضوری بھی۔ مسلمان ہونے کے باوجود جو اس اعزاز سے محروم ہے سو وہ حقیقی محروم ہے اور بہت دور ہے،
اور جو کبھی کبھار پڑھتا ہے وہ کیوں کر محسوس کر سکتا ہے کہ معراج المومنین کس کو کہتے ہیں۔ نماز دراصل اللہ رب العزت کے قرب کا وہ زینہ ہے کہ سجدے میں گئے بغیر اس کی افادیت کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ سجدہ زیر ہونے والے ہی قربتوں کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ سجدوں سے گریزاں کے لیے سرگردانی کے سوا کچھ نہیں۔ بلندیاں ملیں گی مگر اسی وقت جب اللہ کے حضور جھک جانے کا گر آئے گا۔ بذریعہ معراج جو رفتیں اور بلندیاں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئیں تو پس منظر میں وہ تواضع، وہ عبادت اور وہ عاجزی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تعارف اور پہچان تھی۔ سچ ہے کہ خالق کائنات کے حضور جو جتنا جھکے گا اسے اتنی ہی سربلندی اور سرفرازی ملے گی۔ مزید برآں اس صدی سے مبارکہ میں یومیہ 50 نمازوں سے 5 تک کا سفر بھی اتنا دل نشیں ہے کہ افلاک ہی میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ روئے زمین پر پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ 45 نمازیں عمل میں آنے سے پہلے ہی منسوخ ہو گئیں۔ اس میں کیا راز سربستہ ہے کوئی بھی جاننے کی سکت نہیں رکھتا۔ سدرۃ المنتہا سے بھی پرے عرش عظیم کی بلندیوں پر پنجگانہ نمازوں، سورہ البقرہ کی آخری آیات اور شرک نہ کرنے والوں کی مغفرت کے تحائف عطا ہو رہے ہیں۔ زمین کی طرف واپسی کا سفر بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آغاز ہی میں یومیہ 5 نمازیں فرض فرمائی جاتی، مگر چھٹے آسمان پر حضرت کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور گفتگو کا مرحلہ اسی طرح طے ہوا کہ صریح حدیث کے مطابق صاحب معراج کا اپنے رب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین 9 مرتبہ آمد و رفت کا سلسلہ چلا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سب محب و محبوب کی باہم ملاقات کے انداز ہیں۔ نہ زبان بول سکتی ہے اور نہ قلم لکھ سکتا ہے، ورنہ مسئلہ تو بڑا مختصر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی امت بنی اسرائیل کا تجربہ فرما چکے تھے کہ ان پر محض 2 نمازیں فرض تھیں اور وہ ان سے بھی قاصر تھے، وہ ہر دفعہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہتے رہے کہ نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت ان کی بجا آوری کی استطاعت نہیں پائے گی، تخفیف کر لائیے۔ تقدیر الہی میں یہی طے تھا کہ امت محمدیہ کے لیے یومیہ 5 نمازیں فرض ہوں گی، مگر طریقہ کار یہی ہوگا کہ چھٹے آسمان میں موجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا سبب ہوں گے۔ سو آپ علیہ السلام نے اپنا فریضہ خوب نبھایا۔ وہ تو 5 نمازوں کو بھی زیادہ تصور فرما رہے تھے اور 10ویں مرتبہ بھی واپس ہونے کا مشورہ دے رہے تھے، مگر محبوب رب العالمین نے فرمایا کہ اب واپس جانے میں شرم مانا ہے، اور اللہ پاک کا بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ نمازیں 5 ہی فرض ہوں گی، مگر ثواب 50 نمازوں کا ہوگا کہ 100۔ اس میں بڑی بشارت ہے امت محمدیہ علیہ صاحبہ التحیات والتسلیمات کے لیے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھے اور ثواب 50 نمازوں کا لے۔ سچی بات یہ ہے کہ 5 نمازوں کا عظیم تحفہ امت مرحومہ کی اکثریت پر بھاری ہے۔ آسمانی تحفہ اور اتنی قدر ناشناسائی ایک بڑا سوال ہے۔ علامہ سیتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الدار المنصور میں معراج النبی کے تحائف میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہوا کہ اگر کوئی صاحب ایمان نیکی کا ارادہ کرے گا تو صرف ارادے پر 1 نیکی عطا کروں گا، اور اگر کر لے گا تو 1 کے بدلے 10 عطا کروں گا۔ اگر برائی کا ارادہ کرے گا تو جب تک برائی کا ارتکاب نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں لکھوں گا، اور اگر ارتکاب کر لے گا تو 1 ہی لکھوں گا۔ سبحان اللہ! اس معجزاتی اور بے مثال سفر اور حد بیان سے ماورا ملاقات میں مزید کیا ہوا؟ سچی بات یہ ہے کہ نہ کسی دماغ کی وہاں تک رسائی ہے اور نہ ہی کسی قلم میں کوئی سکت، بس یہی کہ خالق کائنات نے اپنے عبد مقرب کو اپنی جس وحی سے نوازا تھا نواز دیا۔
آئیے اب آخر میں مخلصانہ التجا کریں اللہ رب العزت کی حضور کہ وہ ان گنت صلاۃ و سلام بھیجیں تاجدار ختم نبوت اور رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آسمانوں سے نماز ایسی خوبصورت عبادت ہمارے لیے تحفہ لائے۔ اللہ پاک اس گراں قدر تحفے کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔